السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ. گلگت بلتستان میں ہونے والے حالیہ الیکشنز کے رزلٹ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے اور 27 جولائی کو کشمیر کا الیکشن ہونے والا ہے, اس سب کو لے کر حکومت اور پیپلز پارٹی بیسکلی حکومت سے بہت ناخوش نظر آ رہی ہے, اور اس سب کا اثر قومی بجٹ پر بھی آ رہا ہے. اور قومی بجٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اپنا جو بجٹ کی اسپیچ تھی وہ مؤخر کر دی, صرف اس وجہ سے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو بجٹ ان کو دکھایا گیا اور جو بجٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا وہ دونوں ڈفرینٹ ڈرافٹس ہیں. تو اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے میرا انٹرو تو سن ہی لیا, ایک تو آپ اس پر کامنٹ کر دیں, ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں مانتے بجٹ پاس کروانے پر, تو یہ جو حکومت ہے یہ پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑ کر بجٹ پاس کروائے گی, اور کیا ہمیں ایک نیا فارورڈ بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا ڈیڈ لاک آنے والا ہے, ابھی تو نظر نہیں آ رہا کسی کو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو اگلے 10 دن کے بعد ہونی ہوتی ہے, 5 دن کے بعد ہونی ہوتی ہے. ہمارے اکثر تجزیہ نگار ایک دن کی بات اسی دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جو جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 28ویں ترمیم کا جو طوفان تھا, تو ہم نے کہا تھا نہیں ہوگی, اور وہ نہیں ہوئی. اسی طرح میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے, خواہ وہ گلگت بلتستان کے جو بلاول بھٹو کے نتائج تھے پیپلز پارٹی کے, ان کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو, یا جو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا موقف ہے اس کی وجہ سے جو کچھ تضادات پیدا ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, ان ساری چیزوں کے پیچھے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک چہرہ تو ضرور ہے, لیکن لڑائی اصل میں پیپلز پارٹی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے. یہ فیز 2 میں داخل ہو گئی لڑائی. پہلا فیز جو تھا وہ زرداری صاحب نے بڑی مہارت سے اس کو مؤخر کر دیا, وہ 28ویں ترمیم کا تھا. انہوں نے ایک رستہ نکالا کہ صوبے 1700 ارب روپیہ دے کے جو وفاق کی ضرورتیں وہ پوری کر دیں, اور ترمیم سے بچت ہو گئی. لیکن یہ جو اب نئی ایک رو شروع ہو رہی ہے, ایک نئی جو لڑائی شروع ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی 13 نشستیں اپنی رکھے, 2 نشستیں 3 نشستیں آزاد امیدواروں کی کر کے 16 کر کے اور اپنا پورا ہاؤس بنا لے. کیونکہ مسلم لیگ نون تو شاید یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھی, اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے ناردرن ایریاز میں, گلگت بلتستان میں. لیکن لگتا ہے کہ کچھ اور لوگ یہ نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے بھی تو وہ بہت کمزور گورنمنٹ بنائے, اور جو آزاد امیدواروں کا جو وزن ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ڈال دیا جائے. اگر پیپلز پارٹی کو 13 سے 9 پہ لایا گیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 امیدواروں کے ساتھ 10-11 پہ چلی جائے, اور اتنے ہی 12-13 بندے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوں, 10-11, تاکہ دونوں پلڑے برابر رہیں. اور پیپلز پارٹی وہاں پہ جو نعرہ ہے پیپلز پارٹی نے دیا وہاں کے عوام کو ملکیت کے حقوق کا, وہ نعرہ جو ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اصل کہانی یہ ہے. دوسرا, وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہاں پہ امجد صاحب, ان کو نہ لگائیں, کسی اور کو لگائیں. لیکن بلاول بھٹو بالکل ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. گلگت بلتستان میں بڑی ٹینشن ہے پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, لیکن درمیان میں چونکہ مسلم لیگ نون ہے تو ہم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی ہی بات کریں گے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی ہی پارٹی کو وہاں پہ پھر طاقت ملے گی اگر بلاول بھٹو کو وہاں پہ انہوں نے انڈرمائن کرنا ہوگا تو. اچھا, دوسرا آزاد کشمیر کا معاملہ ہے, وہ وہاں پہ زیادہ مسئلہ بن گیا ہے, جی بی سے بھی زیادہ. آزاد کشمیر میں اس وقت حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. فیصل ممتاز راٹھور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے کندھے پہ رکھ کے جو بندوق چلائی جا رہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا جو وفاقی حکومت کر رہی ہے, وہ
بلاول کہہ رہا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ بلاول کہتا ہے کہ کوئی بروٹل ایکشن نہ لیا جائے. اور بلاول بھٹو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں مہاجروں کی ہیں اگر یہ کم بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے ساتھ کمپرومائز ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے. لیکن وفاق کی یہ کہتا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ 12 نشستیں مہاجروں کی نان نیگوشیبل ہیں، ان پہ بات نہیں ہو سکتی. اچھا، لہٰذا اس وقت جو مسلم لیگ نون کی کوشش ہے یا وفاق کی کوشش ہے وہ یہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے مطالبات تسلیم کیے بغیر ان کو ایک طرح سے وہ کر دیا جائے، دبا دیا جائے، ان لوگوں کو سپریس کر دیا جائے. بلاول بھٹو سمجھتا ہے کہ ان کو اس طرح سے سپریس کرنے سے سارا الزام پیپلز پارٹی کی جو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ ہے اس پہ آئے گا اور اس کے نتیجے میں ان کو ووٹ کم پڑے گا. لہٰذا یہ کنٹراڈکشن جو ہے یہ آنے والے دنوں میں اور شارپ ہو جائے گی. جب بلاول کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں تو وہ کیوں بجٹ میں سپورٹ کرے گا مسلم لیگ نون کی؟ اس وجہ سے کہ اس کا بازو مروڑا جائے گا یا اس کو کہا جائے گا کہ لازمی اس پہ آپ ووٹ دیں. میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو اس پہ اب کچھ وجوہات کی بنیاد پہ بجٹ کو سپورٹ نہیں کرے گا اگر بلاول بھٹو کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا وفاق میں اور جی بی میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے اس وقت کہ اگر فار دیٹ میٹر بلاول بھٹو آخری وقت پہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو بجٹ تو انہوں نے 30 جون سے پہلے پاس کروانا ہے. پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ مشینری حرکت میں آ جائے گی جو بجٹ پاس کروانے کے لیے، کیونکہ 2/3 میجورٹی کی تو ضرورت نہیں ہے. ایک اکثریت مسلم لیگ نون کے پاس پہلے سے ایک موجود ہے اور کچھ لوگوں کو توڑ کے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے یا کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے ووٹ دلوایا جائے گا. ایک نئی تلخی پیدا ہوگی، ایک نیا ماحول بنے گا. ٹھیک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سر، آپ کی گفتگو سے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میجر جو لڑائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کی ہے جو کہ ہسٹری میں بھی رہی ہے، لیکن لوگ یہ پھر کیوں بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو ایک بجھتا سورج ہے، یہ تو اس کا تو ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے، تو پھر یہ گلگت اور آزاد کشمیر میں کیسے جیت رہی ہے؟ تو اس کا تو کلیئر مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو جتوا رہی ہے. تو اس سارے نیریٹو بلڈنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی چونکہ اپنا میڈیا کیمپین نہیں کرتی. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 3 سال پہلے بلکہ 4 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ فیصل ووڈا صاحب کو عدالت نے نااہل کر دیا تھا. کراچی کی نشست تھی ان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے شہباز شریف صاحب ان کے مقابلے میں تھے اس وقت جب 18 کا الیکشن ہو رہا تھا. تو کچھ ووٹوں کے مارجن پہ شہباز شریف صاحب کو ہرا کے تو فیصل ووڈا کو جتوایا گیا تھا. فیصل ووڈا منسٹر بھی تھے، پاور میں، طاقت میں، لیکن جب ان کو عدالت نے نااہل قرار دیا تو وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوئے کراچی میں، اور وہاں پہ قادر خان مندوخیل جیت گئے. تو سب نے کہا یہ قادر خان مندوخیل کیسے جیت گئے؟ کیونکہ جو نیشنل میڈیا کی پکچر دکھائی جاتی تھی اس میں قادر خان مندوخیل کی جو کیمپین تھی وہ اس طرح سے دکھائی نہیں گئی تھی کہ وہ جیتنے والا ایک گھوڑا ہے یا نہیں ہے. اسی طرح جو گلگت بلتستان ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت سارے مغالطے بنائے ہوئے تھے کہ گلگت، ہم کہتے تھے اس پروگرام میں کہ وہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ووٹ بینک ہونے کے باوجود اتنے ووٹ نہیں ملیں گے جتنے بلاول بھٹو نے لے لیے، کیونکہ وہ بہن نے، آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو نے مل کے جو کیمپین کی تھی وہ بڑی مؤثر کیمپین تھی. خود پنجاب میں 2018 کے الیکشن میں بھی اور 20 کے الیکشن میں بھی
کہا گیا تھا بلاول بھٹو صاحب کو تجویز دی گئی تھی, زرداری صاحب کو بھی تجویز دی گئی تھی کہ آپ آصفہ بھٹو صاحبہ کو بلاول کے ساتھ پورے پنجاب میں ایک دفعہ سفر کروائیں اور اس سے ووٹ متحرک ہوگا, لیکن وہ نہیں کروایا گیا کسی ریزن کی وجہ سے. اور جب پچھلی دفعہ آصفہ صاحبہ آئیں تو وہاڑی میں ان کے اوپر ایک وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا وہ بھی ہوا تھا. تو پیپلز پارٹی جب جیت بھی رہی ہوتی ہے یا کہیں پہ ان کی اکثریت بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بلڈ اپ میڈیا میں نہیں ہوتا, اچانک لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ کیسے جیت گئی. مجھ سے کئی لوگوں نے سوال پوچھا کہ کیا گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی, اتنی پاپولر تھی. حالانکہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بالکل بھی نہیں تھی پیپلز پارٹی کو. صرف یہ سپورٹ تھی اگر دیکھا جائے, جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یکساں سپورٹ حاصل تھی, وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو کھل کے نہ ان کے پاس اپنا کوئی سمبل تھا, جیسے پنجاب میں ان کے پاس سمبل نہیں تھا, یا 24 کے الیکشن میں کہیں پہ بھی سمبل نہیں تھا, کراچی میں بھی نہیں تھا ان کے پاس, اسی لیے تو ایم کیو ایم کو جتوا دیا گیا تھا وہاں سے, کراچی سے. لیکن اگر پی ٹی آئی کا وہاں پہ ایک فیئر پلے پی ٹی آئی کو ملتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2 کی بجائے 4 سیٹیں جیت جاتی, کیونکہ حبیب اکرم صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے ہمدرد ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو بھی جاتی, ان کے لوگوں کو بے دخل نہ بھی کیا جاتا تو یہ 19-20 کا فرق پڑنا تھا. ہاں اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے جیل سے باہر اور وہ کیمپین کرتے اور ادھر سے میاں نواز شریف کیمپین کرتے اور بلاول بھٹو کیمپین کرتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کمبینیشن جو ہے وہ مختلف ہوتا. تو اتنا سا فائدہ تو وہ انوائرنمنٹ نے دیا ہے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے تو پی ٹی آئی کو نہیں روکا گیا تھا, وہ تو روکا کسی اور وجہ سے روکا گیا ہے پی ٹی آئی کو, جیسے پہلے ان جماعتوں کو روکا جاتا رہا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے سر, کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کی بات کر ہی رہے ہیں تو میں اپنی آڈینس کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ہم نے اکثر کامنٹس میں, ہم دونوں ریگولرلی کامنٹس پڑھتے ہیں, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہیں, آپ کے جو ایشوز ہیں, آپ کو جو لگتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن جو آپ کو لگتا ہے, جو آپ کے سوالات ہیں, جن ٹاپکس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں, تو آپ کامنٹس میں ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں. ہم کل ایک کامنٹ کا اپنے شو میں جواب دیں گے, کیونکہ ہم گراس روٹ لیول پہ انٹریکشن رکھنا چاہتے ہیں. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی بدقسمتی یہ ہے نا کہ اس کا نیشنل میڈیا پہ اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا, اس کی اگر کوئی پازیٹیو چیز ہوتی ہے تو اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا, لیکن ہم ہر پارٹی کا جو بھی پازیٹیو پہلو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر پیپلز پارٹی کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, حالانکہ ہم نہ تو کسی کو ٹرول کر رہے ہیں, نہ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں. اور وہ تجزیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست میں, اس کو اس کے مخالفوں کی خواہش کی وجہ سے ختم تو نہیں کیا جا سکتا. اور لوگوں کو وہی پکچر لوگ خریدتے ہیں جو ان کو بیچی جا رہی ہوتی ہے. تو کائنڈلی ہمیں اپنے تمام سوالوں سے آگاہ کریے گا. سر, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بجٹ پر جیسے آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو سکتے سپورٹ نہ کریں, تو اس سب میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا کیا کردار ہوگا؟ وہ ہمیشہ سے مفاہمت کے بادشاہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ حکومت انہوں نے مل کر بنائی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کریں گے اس سب میں؟ دیکھیں, جو صدر زرداری صاحب نے پہلے بھی کردار ادا کیا تھا نا, جو 28ویں ترمیم کا معاملہ تھا, تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ زرداری صاحب کردار تو ادا کرتے ہیں, وہ خوش بھی ہے ان سے, لیکن ان کا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی ان خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا جو وہ چاہتے ہوتے ہیں. وہ درمیان میں پیپلز پارٹی کو بھی زرداری صاحب ایک مطلب فریق بنا کے بٹھا دیتے ہیں, اور وہ ایک طرح سے ون صورتحال کریٹ کرتے ہیں دونوں طرف. لیکن اس دفعہ جس طرح سے ابھی آپ دیکھنا نا, آنے والے دنوں میں بہت سارے یوٹیوبرز اور بہت سارے تجزیہ نگار بلاول پہ بہت اٹیک کریں گے آنے والے دنوں میں. ایک کیمپین ہوگی اسی طرح کی جیسی کیمپین صدر زرداری کے خلاف الیکشن یہ بجٹ سے پہلے تھی کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ اس وقت واقعتاً رزسٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اگر کوئی رزسٹ کرے گا
تو اس کو ڈیفینیٹلی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا یہ آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے سر، آج ٹیوزڈے ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے اور وہاں پہ کال دی گئی 10,000 لوگوں کو علیمہ خان صاحبہ نے بلایا ہے. تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، دوسرا یہ کہ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک بجٹ پیش نہیں کروں گا جب تک میں عمران خان صاحب سے اپروول یا ان کی رائے نہیں لے لیتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا اپنی اس بات پہ قائم رہیں گے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی. اچھا، وجہ یہ ہے کہ جو نہیں آج نہیں، مطلب اسی 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر ملاقات ہو جائے گی تاکہ وہ اپنا بجٹ ان سے ڈسکس کر سکیں. اور کیونکہ یہ اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے لیے ہیں نا کے پی گورنمنٹ سے، تو اس کا ریسیپروکیٹ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اور دوسرا عمران خان صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے کسی نہ کسی حساب سے، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ 10,000 لوگ آ جائیں یا 20,000 لوگ آ جائیں، مجھے اڈیالہ جیل سے یہ نہیں نکال سکتے. تو اس لیے کوئی درمیانی رستہ نکالنے کے لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی چیزیں فلیکسیبلٹیز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں راولپنڈی سے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ اکتوبر کے بعد سے دیکھیں اب کتنے مہینے گزر گئے. عمران خان صاحب کا پہلے میڈیا سے کوئی نہ کوئی ہو جاتا تھا، ایک گفتگو ان کی ہو جاتی تھی، عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے تھے، کورٹ میں عدالت لگی ہوتی تھی، جیل میں عدالت بھی ہوتی تھی، وہاں کچھ جرنلسٹوں کو موقع ملتا تھا ان سے بات کرنے کا، ان کے وکیل چلے جاتے تھے. اکتوبر سے آن ورڈ ملاقاتیں ان کی بند ہیں. اور یہ جو صرف صفدر صاحب ہیں، سلمان صفدر، وہ 1 دفعہ ملے ہیں، 1 یا 2 دفعہ. تو عمران خان صاحب بھی یعنی آپ دیکھیں نا کہ 6 مہینے یہ اور 3 مہینے وہ، تقریباً 8-9 مہینے سے بالکل آئسولیشن میں ہے. اور بندہ جتنا بھی پہاڑ جیسا بھی ہو وہ بھی دھیرے دھیرے وہ تھوڑا بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویری ٹرو. اچھا، کوٹ لکھپت جیل سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، یاسمین راشد صاحبہ نے اور جو سرفراز چیمہ ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے. انہوں نے پیغام پہنچایا کہ حکومت کے لیے بیسکلی کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ممکن نہیں ہے. اور جو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ قومی مکالمہ شروع کیا جائے. تو جیسے آپ نے کہا یہ عمران خان صاحب والی بات، تو یہ بات ایک طرح سے اس کو بیک ہی کر رہی ہے. ہاں بیک کر رہی ہے، لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے نا کہ پہلے یہ سارے جو دوست ہیں نا جو کوٹ لکھپت جیل میں، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود الرشید، سرفراز چیمہ، انہوں نے اس سے پہلے بھی خط لکھے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی جائے اور کوئی رستہ نکالا جائے. اس دفعہ ان کا خط ذرا تھوڑا مختلف ہے. اس دفعہ وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قومی مکالمے کی بنیاد رکھیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئین ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ کوئی صرف کتاب نہیں ہے. جب تک آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ کے ملک میں نہ تو استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. لہٰذا انویسٹمنٹ اور جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کے لیے سیاسی جماعتوں کے اندر ایک نئے قومی مکالمے کی بنیاد رکھی جائے گی. بات تو زبردست ہے، لیکن دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے لاہور کے قیدیوں کی اور اڈیالہ جیل کے قیدی کی. وہ اور طرح سے سوچتے ہیں. ان کا جو ہے نا نقطۂ نظر، اور جو فین کلب ہے عمران خان صاحب کا، بہت بڑا فین کلب ہے، ان کا خیال ہے کہ جب کپتان باہر آئے گا تو پھر آئین شائن کی ضرورت نہیں، پھر ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. لہٰذا یہ آئین کیا چیز ہے؟ یہ آئین کی کوئی بحث نہیں ہے. بحث ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی. جب وہ باہر نکالیں گے تو پھر جہاں پہ وہ کھڑے ہوں گے وہیں ایک نئی قطار بن جائے گی، نیا انقلاب آ جائے گا. ان کا یہ خیال ہے. لیکن یہ جو اڈیالہ جیل والے ہیں انہوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی نون لیگ میں تھے، پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. وہ 80 90 بلکہ 80 کی وہ 85 کی اسمبلی میں آئے تھے سب سے پہلے.
تو 80 سے لے کر آن ورڈ جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ رگڑا کھاتی ہیں اور کس طرح سے اقتدار میں آتی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو سسر تھے وہ ملک محمد علی شاید ان کا نام تھا, وہ پیپلز پارٹی کے وزیر تعلیم تھے. وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کی شاہد نبی ملک جو تھے وہ ان کے جیٹھ تھے. تو وہ پیپلز پارٹی کے یہاں سے الیکشن لڑتے رہے شاہد نبی ملک. یہ ہاں ان کا نام تھا ملک نبی جو ان کے سسر تھے, تو جو وزیر تعلیم بھی رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ پولیٹیکل پارٹیوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے. سرفراز چیمہ جو ہیں وہ صرف وہ اس وقت نوجوان تھے جب پی ٹی آئی میں داخل ہوئے, وہ شامل ہوئے, وہ صرف پی ٹی آئی سے. محمود الرشید صاحب جماعت اسلامی میں رہے ہیں سارا عرصہ, کچھ عرصہ شاید مسلم لیگ نون بھی انہوں نے جوائن کی تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ جہاں دیدہ لوگ ہیں, انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں مختلف سیزنز سیاست کے. تو یہ جو بات کرتے ہیں یہ ادارہ جاتی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کا مین جو کراؤڈ ہے وہ بات کرتا ہے صرف عمران خان کی, کہ عمران خان آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑی سی ایم کیو ایم کی اندرونی لڑائی کی بات کریں جو بہت ابھر کے سامنے آ رہی ہے. ایک طرف مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, ایک طرف خالد مقبول صدیقی ہیں. ایک کے پاس ہیلتھ کی منسٹری ہے, ایجوکیشن کی منسٹری ہے دوسرے کے پاس, اور وہ ایسے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا, بلکہ سوال یہی ہے کہ ایم کیو ایم میں دوبارہ سے آپ کو ایک بریک ہوتا ہوا نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم کے ایک ڈفرینٹ دونوں بلاکس بنیں گے, اس سے تو پارٹی کا شرازہ کائنڈ آف بکھر ہی جائے گا. دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم ہے نا, یہ جب سے الطاف حسین کے کنٹرول سے باہر نکلی ہے نا تو سمجھیں یہ خلا میں چلی گئی ہے. یہ سب لوگ جو ہیں لڑکھڑا رہے ہیں ہوا میں. یعنی ان کا جو کش سکل ہے نا وہ الطاف حسین تھے. اس کی وجہ سے یہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت وزنی لوگ تھے. یہ جو مصطفیٰ کمال ہیں یا مقبول جو ان کے خالد مقبول صاحب ہیں یا ڈاکٹر فاروق ستار ہیں, یہ لوگ بڑے بھاری لوگ تھے کیونکہ ان کو طاقت صرف الطاف حسین کے گریڈ اسٹیشن سے ملتی تھی. جب سے وہ ان کے باپ تھے, جب سے اس کا سایہ ان کے سر سے ہٹا ہے, تو جو نئے ان کے باپ ہیں نا وہ ظاہر ہے جنہوں نے الطاف حسین کو فارغ کیا اور پھر ان کو منظم کیا ایک نئی پارٹی کی صورت میں. یہ جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کو انہوں نے اس وقت تو پلان تھا کہ ایم کیو ایم کو بالکل ختم کر دینا ہے, تو مصطفیٰ کمال سے ایک نئی پارٹی پاک سرزمین پارٹی بنوائی گئی. وہ بھی کچھ پرفارم نہیں کر سکی کیونکہ الطاف کی وجہ سے ایک پاپولر ووٹ تھا. جب الطاف کو مائنس کیا گیا تو ایم کیو ایم کا جو وہ پاپولر ووٹ تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا. اچھا, اب یہ اس دفعہ پی ٹی آئی کو چونکہ رگڑا لگنا تھا 24 کے الیکشن میں, تو ان سارے بکھرے ہوئے جو پتلے تھے ہوا میں لڑکھڑا رہے تھے, جو ان کو اکٹھا کر کے ایک ایم کیو ایم دوبارہ سے بنا کے تو ان کو 20 22 24 سیٹیں دے دی گئیں. اب ضرورت تھی کہ یہ جو نئی پارٹی بنی ہے اتنی بڑی ایک پارلیمانی پارٹی کی صورت میں, تو یہ کوئی شاید ایک نیا باپ بنا لے گی اپنا, یا ایک نیا گریوٹی بنا لے گی, ایک نیا لیڈر آ جائے گا جو ان سب کو جیل کر کے اکٹھا کر کے رکھے گا. تو وہ مقبول صاحب کی جو ہے نا لیڈرشپ, اس کو ماننے کے لیے باقی نہیں تیار. یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہے نا, یہ پہلے, اور عامر خان, یہ بیسیکلی کامران ٹیسوری کو بھی گورنر کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. بعد میں کامران ٹیسوری نے کسی طرح یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں ان کو کلٹیویٹ کر لیا, اور دونوں جو فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی ان کو سپورٹ کرنے لگ گئے. لیکن مصطفیٰ کمال جو تھے وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے کامران ٹیسوری کو, اسی لیے کامران ٹیسوری بیچارہ جو ہے اس کو گورنری سے بھی فارغ کر دیا گیا ان کی اپنی لڑائی کی وجہ سے بھی, اور پیپلز پارٹی کو بھی پسند نہیں تھے وہ. اچھا, اس کے بعد اب دیکھیں نا کہ خالد مقبول صدیقی کے خلاف جو گفتگو کی ہے مصطفیٰ کمال نے کہ یہ تو ریٹائرڈ آدمی ہے, اب یہ ایکسٹینشن اس کو نہیں ملنی چاہیے, یہ اس کا یہ ایلیگل صدر ہے.
اگلے دن جو کہا یہ جا رہا ہے کہ کامران ٹیسوری اور جو افیکٹڈ پارٹی ہے انہوں نے وال چاکنگ کرا دی کراچی کی ساری دیواروں پر کہ یہ جو خالد مقبول صدیقی ہیں یہی ایم کیو ایم کے صدر ہیں. اور خالد مقبول صدیقی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جناب یہ مصطفیٰ کمال اللیگل ہے, ممبر ہی نہیں ہے, یہ تو جا کے اس نے نئی پارٹی بنا لی تھی, یہ ایم کیو ایم سے جا چکا ہے. تو یہ لڑائی جو ہے نا کافی سیریس ہے. اس سے پہلے بھی جب عشرت العباد گورنر تھے تو وہ مصطفیٰ کمال کو کہتے تھے کہ یہ جو مصطفیٰ گندال یعنی کندال یعنی یہ ہر جگہ پہ جا کے کھدائی کرواتا تھا اور نئی سڑک بنوا دیتا تھا اور پیسہ کماتا تھا. یہ عشرت العباد کہتے تھے. اور عشرت العباد کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بھی قبضہ گروپ ہے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں. جو کرمنالوجی آف پالیٹکس ہے نا جو کراچی شہر کی, اس کے یہ سارے حصے دار رہے ہیں. اسی لیے یہ اب بغیر لیڈرشپ کے ہیں. اب آنے والے دنوں میں ان کا کون لیڈر بنے گا جو ان کو اکٹھا رکھ سکے, ابھی تک ہمیں دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. یہ دھڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حتیٰ کہ میں نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی کہ خالد مقبول صدیقی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا ایز اے پارٹی لیڈر کہ مصطفیٰ کمال کو وفاقی وزیر بنایا جا رہا ہے. کہتا ہے مجھے آخری مومنٹ پہ پتہ چلا کہ وہ وزیر بن رہا ہے, کسی نے اس سے ڈسکس بھی نہیں کیا تھا. تو یہ ان کی پارٹی جو ہے نا کافی حد تک ایک طرح سے کمپرومائزڈ ہے, بہت زیادہ بکھری ہوئی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں آنے والے وقت میں تقریباً اینڈ ہی ہو جائے گی. اینڈ شاید نہ ہو کیونکہ ان کی ضرورت رہے گی کراچی میں مختلف وجوہات کی بنیاد پہ, لیکن ان کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان سب کو اکٹھا رکھ سکے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, پنجاب سے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں 12.5 ارب روپے گاڑیوں کے چالان کی مد میں اکٹھے کیے گئے ہیں. تو اگر یہی چیز سندھ میں یا کراچی میں ہوئی ہوتی تو اردو اسپیکنگ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ ہمیں لوٹ لیا گیا. نہیں, یہ پہلی تو بات یہ کہ جو پنجاب میں جس طرح سے چالان ہو رہے ہیں نا, آپ کسی بھی گاڑی کو وہ روکتے ہیں جب, تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کے جو پچھلے چالان ہیں وہ آپ نے ادا کیے ہیں, تو ہر گاڑی کا کوئی کسی کا 10,000 کسی کا 12,000 بقایا جات نکلتے ہیں. یہ اگر 10 ارب کی 12.5 ارب کی ریکوری ہوئی ہے نا, تو آپ سمجھیں کہ کوئی 50 ارب روپیہ لائن میں ہے جو ابھی تک پے نہیں ہوا, کیونکہ ہر گاڑی ڈیفالٹر ہے, کیونکہ ہر چوک میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور 5,000 سے کم تو کسی کو جرمانہ نہیں ہو رہا. اور کچھ جرمانے تو ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ اگر آپ فار دیٹ میٹر جب ایک ریڈ لائٹ جلنے سے پہلے جو یلو لائٹ جلتی ہے اس کے دوران جب کوئی کراس کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی پکڑا جاتا ہے, کیونکہ کیمرہ بہت آپ کو سیکنڈز کے بھی اندر جا کے وہ کیپچر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو جس طریقے سے جرمانے ہو رہے ہیں اور چالان ہو رہے ہیں, اگر کراچی میں ہو رہے ہوتے تو واقعی پہلے پچھلے دنوں تو بڑا شور مچ گیا تھا جب انہوں نے 5,000 کا ایک پتہ نہیں کتنے 1000 کی ایک رکھی تھی نا کہ سیٹ بیلٹ نہ پہننے پہ, اور یہاں پہ بھی سیٹ بیلٹ نہ پہننا, سگنل کاٹنا لاہور میں, اور لین کو کراس کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر بڑا اسٹرکٹلی کیمرے جو ہیں وہ جرمانہ کر. تو اگر آپ اپنی گاڑی کا چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے چیک نہیں کیا. سر میری اسلام آباد کی نمبر پلیٹ ہے, اس پہ چلان مجھے نہیں, اور میں وائلیشن کرتی بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے نہیں اسلام آباد کی نمبر پلیٹ پہ نہیں اسلام آباد کا, میری ملتان کی نمبر پلیٹ ہے گاڑی جو ہے. میری گاڑی پہ کوئی ایک دن انہوں نے روکا تھا, تو میں نے کہا میں نے سیٹ بیلٹ تو لگائی ہوئی, کیوں روک لیا؟ تو کہنے لگے جی آپ کے پچھلے چلان ہیں. میں نے کہا کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی 14-15 ہزار ہیں. تو میں نے کہا کیا حکم ہے؟ کہتا جی آپ اس طرح کریں 5,000 پے کر دیں, باقی بعد میں کر دیجیے گا, لیکن یہ تو ابھی آپ کریں اس نمبر پہ, اس SMS پہ, تو پھر آپ کو آپ جا سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں جا سکتے. تو وہ میں نے بڑی مشکل سے وہ ان کا کسی طرح ٹرانزیکشن کرائی جائز کیش سے, تو پھر میں وہاں سے نکل سکا. تو یہ جو ہے نا معاملہ, یہ ٹھیک ہے, جو لوگوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اور ٹریفک کو ایک سیوک سینس کے ساتھ چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. میں سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا تھا, ابھی لگانا شروع کیا کچھ عرصے سے. تو لوگوں کو سیٹ بیلٹ لگانی چاہیے, لین کا خیال کرنا چاہیے.
لیکن جس طریقے سے یہ کیمرے کر رہے ہیں نا، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کافی بے قصور لوگوں کو بھی بعض اوقات نہیں سر ٹھیک ہے. سر کیمرہ دیکھیں کیپچر فار کر ایگزامپل لیتے جو ٹریفک پولیس کی اپلیکیشن ہے نا انسٹاگرام پہ پنجاب ٹریفک پولیس کی، تو وہ جو بھی وائلیشن کر رہا ہو تو جس طرح ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا اس کی فوٹیج اس کیمرے کی نکال کے لگاتے ہیں، تو وہ واقعی خوفناک لگتی ہے اور انسان یہی کہتا ہے کہ یار سیدھے ہی چلو. لیکن ایک بات اور بھی بتاؤں کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا ایک بندہ سگنل پہ کھڑا پیچھے آ کے کسی نے ٹھوک دیا تو کیمرہ کیپچر تو کر دیتا ہے، لیکن ٹریفک پولیس کہتی ہے کہ جی ہم اس بندے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے آپ کو پولیس سے بات کرنی پڑے گی. تو یہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہونا چاہیے کہ جو وائلیشن کرتا ہے، کسی کی گاڑی لگتی ہے کسی کے ساتھ، تو وہ کیمرے کے ذریعے پھر اس کا بھی وہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب پولیس کو آپ الگ ایک کال کریں ایک نمبر پہ، وہ آئے گی، وہ بندہ مارنے والا جو ہے وہ تب تک جا چکا ہوگا، اس کا آپ اس کو گاڑی کا نمبر دیں گے، گاڑی نمبر ٹریس ہونے میں وقت لگ جائے گا. تو جو لوگوں کے مسائل ہیں نا ان کو بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل تک کے لیے خدا حافظ.